قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ کی، جس میں انہوں نے اپنے ذوم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کا رد لکھا ہے۔ ہم ان کے بیان کردہ دلائل کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے دلائل کس معیار پر اترتے ہیں۔ محترم ہادی صاحب، مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کا ایک خیال تھا، اور وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی هو الذی ارسل رسولہ آخر تک، یہ کہتے تھے کہ ان کے مصداق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی اور کے حق میں نہیں ہے۔ اس پہ ہم ایک پورا پروگرام تفصیل سے کر آئے ہیں۔ اس خیال کی تائید میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فتح مکہ سے بڑھ کر جو کسی بشر کو نصیب نہیں ہوئی ہے، کون سا غلبہ دین اسلام کا ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ فتح مکہ سے بڑھ کر کون سا غلبہ دین اسلام کا ہوگا، اس کی سوائے ایک نعرے کے اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ درست بات ہے کہ سورہ الفتح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے کھلی کھلی تجھے فتح دی ہے۔ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ سے بڑھ کر، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ فتح مبین فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مفسرین اور واقعتاً جو صلح حدیبیہ تھی اس کا ذکر اس میں، کیونکہ اس کے سفر کے سے واپسی پر مدینہ کے قریب یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سعودی عرب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے، صلح حدیبیہ کو۔ اگر وہ فتح مبین تھی تو پھر فتح مکہ جو تھی وہ فتح مبین نہیں تھی، سیدھی بات ہے۔ لیکن فتح مکہ کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو اگر فتح مبین انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے بعد ایک اور فتح ہوتی ہے، وہ بھی بڑی فتح ہے، تو اس کی حیثیت وہ نہیں جو فتح مبین والی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کہتے ہیں قصوری صاحب، یہ بات درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسی صورت میں آگے جا کر 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، اس کے قریب ایک اور فتح بھی دی گئی ہے، تو وہ یا فتح خیبر ہے یا فتح مکہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے فتح مکہ یہ آخر نہیں ہے۔ اگر یہ آخر ہے تو منطقی لحاظ سے اس سے بڑھ کر اور کیا غلبہ ہوگا؟ پھر تو ہو گیا، پھر اور غلبے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے نعوذ باللہ تمام وہ غزوات اور سرایا اور مہمات جو جنگی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، وہ باطل ہوتی ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اور کیا غلبہ ہوگا؟ لوگوں کو مارنے کے لیے گئے تھے یا مال و دولت اور زمینیں حاصل کرنے کے لیے گئے تھے؟ تو یہ منطقی طور پر ہی مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کی بات درست نہیں ہے۔ فتح مکہ جو تھی، چاہے وہ صلح حدیبیہ لے لیں، فتح مکہ لے لیں، فتح خیبر لے لیں، جو بھی لے لیں، وہ بیج کے طور پر تھیں۔ یہ تینوں فتوحات ایسی تھیں کہ جو بہت عظمت والی ہیں، اور یہ بیج کے طور پر تھیں، ان کی بنیاد پر پھر آگے جا کر غلبہ ہوا ہے۔ اور دیکھیں غزوہ حنین اس کے بعد ہے، اس سے طائف والا سارا علاقہ جو تھا بنو حوازن والا، وہ زیر نگین ہوا ہے۔ غزوہ طائف، غزوہ حنین، اور اس میں سریہ اوطاس، پھر اس کے بعد آگے جا کر غزوہ تبوک آتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہے۔ وہ ابس تو نہیں تھے گئے،
بے وجہ تو نہیں تھے گئے ان جنگوں میں. اس کے علاوہ سرایا بہت سے، تقریباً 25 مہمات ہیں، غزوات، سرایا اور دیگر مہمات جو فتح مکہ کے بعد ہوئی ہیں. تو غلام دستگیر صاحب کا یہ سوال، یہ اعتراض، یہ فکرہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، رد کرنے کے قابل ہے. اسلام کا غلبہ، جیسا کہ ابھی ذکر کیا امام قرطبی نے لکھا، تزاید تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کا اتمام جو ہے وہ امام مہدی پر ہونا ہے. اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے جو وہ مہمات کی، علاقے فتح کیے، فارس اور شام، فلسطین اور یہ سارے علاقے جو تھے، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تک، تو افریقہ تک سارا غلبہ ہو گیا، اسپین میں بھی دخول ہوا، اسی طرح افریقہ کے علاقے. تو یہ جو سارے غلبے تھے یہ سارے ابس ہیں. پھر آگے مسلمان حکمرانوں کے ذریعہ سارا کچھ ہوا. تو یہ قصوری صاحب نے ایک محض اعتراض کے طور پر یہ بات کی ہے، صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے لیے، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا، اس کے زمانے میں دیگر ادیان جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی دلیل ختم ہو جائے گی، بنیاد نہیں رہے گی. اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، اور یہی براہین احمدیہ جس پر وہ اعتراض کر رہا ہے، جس کو رد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تائید کس کی کر رہا ہے؟ کفر کی، دیگر ادیان کی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کتاب میں اسلام، قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور چیلنج کے ساتھ ثابت کیا ہے. یہ اس کی تکذیب کر رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے زمانے میں سارا یہ ہوگا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں مہدی ہے، مسیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کے طور پر، آپ کی دوسری باسط کے طور پر جس مسیح اور مہدی نے آنا تھا، اس کے ذریعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ ہے جو مسیح کے جس کو ختم کرنے کے لیے مسیح آئے گا، لا یدان لأحد عن قتالہم، اور کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، دو ہاتھ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر سکے. اور اس فتنے کے بارے میں فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، اور وہ دجال کا فتنہ ہے. وہ سارا دلیلوں سے ہے، سارا دعاؤں کے ذریعے ہے، اور یہ تاثیر روحانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ مسیح موعود میں اور مہدی موعود میں آنی. تو یہ مسلم کتاب الفتن باب اشراط الساعہ میں یہ پوری تفصیلی حدیث ہے، لا یدان لأحد عن قتالہم. باب لد پر اس سے مقابلہ ہوگا. ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ یہلک اللہ فی زمانہ الملل کلھا، اور کنز العمال میں یہ روایت ہے کہ امتی امت مبارکۃ لا یدری اولھا خیر او آخرھا خیر، کہ میری امت مبارک امت ہے، معلوم نہیں کہ اس کا شروع اچھا ہے یا آخر اچھا ہے. تو آخر زمانے میں کوئی بات ضرور ہے، اور اس بات کو اگر مولوی غلام دستگیر اپنے سارے مطالعے کے ذریعے تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو وہ عالم قرار دیتا ہے اور لوگوں پر، دوسرے فرقوں پر حملے کرتے چلا جاتا ہے، اگر وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے علم کو ہم کیا کہیں گے؟ میں نے ساری کتاب کو کھنگالا ہے، ہوائی باتیں ہیں، سطحی باتیں ہیں، تکذیب اس کی کھری ہے. جس طرح رسولوں کے مکذب ہوتے ہیں اس طرح اس نے بات کی ہے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا آخری حصہ اچھا ہے یا پہلا اچھا ہے، حالانکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، مگر جیسا میں نے عرض کی کہ
فتح مکہ یا دیگر جو بھی فتوحات تھیں، خاص طور پر یہ فتح مبینہ اور من دون ذالک فتح قریبہ، یہ عظمت والی فتوحات تھیں، مگر یہ بیچ کے طور پر تھی جس پر آگے غلبہ چلنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اپنے اتمام تک پہنچنا ہے۔ اور تمام و ذالکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے اور دیگر روایتوں میں موجود ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر مولوی غلام دستگیر صاحب اس پر ذرا سی توجہ رکھتے تو ان کو سمجھ آتی کہ آخری زمانے میں بھی کوئی وقت ہے، اور یہ سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ غلبہ اسلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہونا ہے، اور مفسرین اس کو بار بار بتا چکے ہیں، ان کو بھی یہ رد کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مشکات میں یہ روایت ہے، امت محمدیہ کا اجر و ثواب اس کا وہ ہے باب ثواب حاضح الامہ، اس میں ہے کہ کیف تہلک امتنا اولھا والمہدی وسطھا والمسیح فی آخرھا، تو درمیان میں مسیح اور آخر میں درمیان مہدی، آخر میں مسیح آئے گا، تو یہ مبارک امت یہ ہلاک نہیں ہوگی، مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے قائم ہوگی۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تائید کرتے، ان کے دستے راست بنتے اور اسلام کے غلبہ کی مہم میں شامل ہوتے، تکذیب کر کے مکذبوں کا انجام حاصل کیا، لیکن خدا کی تقدیر چل رہی ہے، اور یہ دوسرا دور بھی پہلے دور کی طرح بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اکناف عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ ہو چکا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک